سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت. ہم میں سے اکثر لوگ شاید روزانہ ہی اسے اپنی نمازوں میں پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ان 3 چھوٹی سی آیات کے پیچھے کتنا گہرا دکھ اور کیسی خدائی تسلی چھپی ہوئی ہے؟ چلیں آج اسی کہانی کو سمجھتے ہیں. تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بہت ہی ظالمانہ طعنے سے، ایک ایسی بات سے جو کسی بھی باپ کا دل چیر کر رکھ دے. محمد کی میراث کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا، اب وہ نسل بریدہ یعنی جڑ سے کٹے ہوئے ہو گئے ہیں. یہ الفاظ صرف کوئی مذاق نہیں تھے، یہ ایک ایسے باپ کے دل پر لگا ہوا زخم تھے جو پہلے ہی اپنے بچے کو کھو چکا تھا. تو چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس لمحے کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس وحی کے پیچھے چھپے ہوئے ذاتی غم کو نہیں سمجھیں گے نا، اس صورت کا اصل مطلب سمجھ نہیں آئے گا. ذرا تصور کیجئے، مکہ کی ایک دوپہر ہے، سب کچھ پرسکون ہے، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. ماحول میں نا ایک عجیب سی خاموشی ہے، لیکن ایک گھر کے اندر اس خاموشی کو سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی. یہ آواز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اپنے شیر خوار بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم منا رہے تھے. سوچئے، وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے ان کی گود میں تھا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا. یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا. پہلے تو ایک معصوم بچے کی موت کا غم، پھر ایک باپ کا ٹوٹا ہوا دل، اور پھر جس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، ایک چچا کی بے رحمی جو باہر دیوار سے کان لگائے یہ سب سن رہا تھا. ایسے وقت میں جب خاندان کو سہارا بننا چاہیے، ابو لہب نے کیا کیا؟ اس نے خوشی منائی، غلاموں میں کھجوریں بانٹی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا. یہ ایک ایسی بے رحمی تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. تو دکھ اور ذلت کے اسی گہرے اندھیرے میں آسمان سے تسلی اترتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ ایک ایسا تحفہ بھیجتے ہیں جو سورۃ الکوثر کہلاتا ہے، اور اس کا آغاز ہی ایک زبردست وعدے سے ہوتا ہے. آیت ہے، انا آدیناکل کوثرا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اب یہاں الفاظ کا چناؤ دیکھیے کتنا کمال کا ہے. لفظ انا قرآن میں جب بھی یہ لفظ آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پر شدید زور دیا جا رہا ہے، اور آتیناک کا مطلب ہے کوئی معمولی چیز دینا نہیں، بلکہ ایک تحفہ عطا کرنا. تو یہ کوئی عام اعلان نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا خاص تحفہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ الکوثر آخر ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کثرت خیر، یعنی بے شمار بھلائی. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو تسلی دینے اور ان کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے دی گئی ایک ایسی نعمت ہے جس کی کئی جہتیں ہیں. دیکھیں، الکوثر کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ بھلائیوں کا ایک پورا پیکج ہے. اس میں جنت کی وہ نہر بھی ہے جس کا وعدہ کیا گیا، جس کے کنارے موتیوں کے ہیں اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. الکوثر کا مطلب آپ کی وہ میراث بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں آپ کا نام ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے گا. یہ قرآن بھی ہے، انسانیت کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والا تحفہ. یہ آپ کے وہ وفادار ساتھی بھی ہیں جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں. اور ہاں، یہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں جو اس جہالانہ سوچ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہیں کہ میراث صرف بیٹوں سے چلتی ہے. اچھا، جب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ملے تو شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اگلی آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے، شکر گزاری کا عملی طریقہ. آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے لیے 2 خاص کام بتا رہے ہیں. یہ آیت نا عبادت کے 2 پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتی ہے. پہلا ہے فصلی، یعنی نماز. یہ ایک پرائیویٹ عبادت ہے، بندے اور اس کے رب کے بیچ ایک سیدھا ذاتی تعلق. اور دوسرا ہے ونہر، یعنی قربانی کرنا. یہ ایک پبلک عبادت ہے، ایک جانور قربان کر کے اس کا گوشت دوسروں میں بانٹنا، یعنی لوگوں کی مدد کرنا، معاشرے کا خیال رکھنا. اسی لیے تو عید الاضحیٰ کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن. اب ہم آتے ہیں سورت کے کلائمیکس پر، اس کی ڈرامائی اختتام پر، جہاں اس ساری کہانی کا رخ پلٹ دیا جاتا ہے. جو توہین کی گئی تھی اسے پوری طرح الٹ دیا جاتا ہے. اور آخری آیت ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. یہ سیدھا اور 2 ٹوک جواب ہے ابو لہب کے اس طعنے کا. یہاں ایک لفظ ہے شانے،
اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب صرف دشمن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایسی شدید جلانے والی نفرت جس میں انسان اپنی عقل اور انسانیت ہی کھو بیٹھے۔ اور ابو لہب نے جو کیا، ایک بچے کی موت پر جشن منایا، وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں رہی تھی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کمال کرتے ہیں، وہ پوری بات ہی پلٹ دیتے۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الابتر کہا تھا، یعنی جس کی جڑ کٹ گئی ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اصل ابتر تو وہ ہے جس کے دل میں تمہارے لیے اتنی شدید نفرت ہے، حقیقت میں تو اسی کی جڑ کٹے گی، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ اور آج تاریخ ہمارے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا بھر میں اربوں لوگ عزت سے لیتے ہیں، ان کی میراث زندہ ہے، جبکہ ابو لہب، اس کی نسل، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور اگر اس کا نام یاد بھی ہے تو صرف ایک عبرت کے طور پر۔ یہ اس آیت کی سچائی کا زندہ ثبوت ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ کہانی تو 1400 سال پرانی ہے، لیکن آج یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پیغام میں ہماری زندگیوں کے لیے کیا بڑے سبق چھپے ہیں۔ تو آخر اس سب کا مطلب آج ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ صورت ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتی ہے؟ اس میں ہمارے لیے کچھ بہت اہم سبق ہیں۔ پہلا تو یہ کہ میراث کا تعلق صرف بیٹوں سے نہیں ہوتا، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے جسے ہمیں رد کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی غم میں ہو تو اس کو تسلی دیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے اپنے رسول کو دی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اپنی زندگی میں اپنے کوثر کو پہچانیں، وہ بے شمار بھلائیاں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر دھیان دینے کے بجائے اپنی صحت، اپنے خاندان، اپنے گھر جیسی نعمتوں کو گنیں اور ان پر شکر کریں۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں وہ کون سی بے شمار بھلائیاں ہیں جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟